بہت سے ینگ پیشنٹس آتے ہیں جن کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ انہیں جو احتلام ہے بار بار ہوتا ہے، بار بار جو ہے بدخوابی ہو جاتی ہے، ویٹ ڈریمز آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، ان کی جو پڑھائی پہ یا اپنے کام پہ ٹینشن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ جو ہے فیلئر کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے جو ہے شادی شدہ کپلز بھی آتے ہیں، میل ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم شادی شدہ ہیں پھر بھی احتلام ہمیں ہو جاتا ہے۔ تو آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے کہ احتلام سب سے پہلے ہوتا کیوں ہے، پھر کچھ لوگوں میں یہ بار بار کیوں ہوتا ہے، شادی کے باوجود کیوں ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں میں کی کمپلین ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی خواب بھی نہیں آتا پھر بھی ہمیں جو ہے ویٹ ڈریمز ہو جاتے ہیں، خواب نہیں آتا اور جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں اور جو ہے رات میں کپڑے جو ہے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ پہلے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص ہے، میں بہاولپور اور ملتان میں ایز اے اینڈرولوجسٹ اور انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ احتلام ہوتا کیوں ہے۔ اصل میں احتلام اس لیے ہوتا ہے کہ جب انسان بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، 13 14 15 سال اس کی عمر ہوتی ہے مرد کی، تو اس میں جسم کے اندر تبدیلیاں آنی ہوتی ہیں، اس نے مرد بننا ہوتا ہے، اس کے جو ٹیسٹیز ہیں ان کا سائز بڑھنا ہے، پینس کا سائز بڑھنا ہے، اور بھی جو ہارمون جو ہے داڑھی مونچھ وغیرہ کے لیے بھی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون چاہیے، یہ ساری چینجز اس میں آنی ہیں۔ ان چینجز کو لانے کے لیے ایک دم سے جو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہے بڑھتا ہے، تیزی سے بڑھتا ہے۔ جب یہ لیول تیزی سے بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے، کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون کا جو میکسیمم لیول ہے وہ رات کے ٹائم اچیو ہوتا ہے، تو رات کے ٹائم جو ہے ینگ بندے کو ہوشیاری آتی ہے۔ اسی طرح اس میں جو ہے سیمن بن رہا ہوتا ہے، جو منی بن رہی ہوتی ہے اس کا بھی اخراج ہونے لگ جاتا ہے، جو زیادہ سیمن بنتا ہے، زیادہ منی بنتی ہے، اس میں سے کچھ پورشن جو ہے اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں کیونکہ جوانی ہوتی ہے، کوئی خواب آ جاتا ہے، کوئی سیکشول ریلیٹڈ، کوئی فیمیل کو دیکھتا ہے یا کوئی سیکس کرتا ہے، تو ساتھ میں جو ہے اس کا جو ایکسٹرا جو منی ہے وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے، تو اسے ہم احتلام کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایک نارمل فینامینا ہے، ہر بندے میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں ہوتا تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اگر کسی میں ہو رہا ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک تو وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ احتلام کے دوران جو ہے جو شخص ہے وہ اس کو انجوائمنٹ بھی محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے ریلیکسیشن بھی فیل ہوتی ہے۔ تو احتلام کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس کے کیا کوئی فوائد بھی ہیں؟ بالکل اس کے کافی سارے فوائد ہیں۔ یہ ایک ویل بینگ کی نشانی ہے کہ بندہ جو ہے سیکشولی بالکل فٹ ہے، اس کو ہوشیاری بالکل ٹھیک آتی ہے، اس میں مردانہ ہارمونز اتنے ہیں کہ وہ ہوشیاری لے کر آ سکیں، سیمن صحیح بن رہا ہے، منی پوری بن رہی ہے، منی کا اخراج بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے، نیند بہت اچھی آتی ہے۔ تو اس کے میرے نزدیک تو سب فائدے ہی ہیں، شاید ہی کوئی نقصان ہو۔ پھر بعض مریضوں کی کمپلینٹ یہ بھی ہے کہ بار بار جو ہے ہمیں احتلام ہو جاتا ہے۔ ان کو چلو دیکھنا کچھ بنتا ہے کہ ڈیلی احتلام ہو جاتا ہے، دن میں 2 دفعہ احتلام ہو جاتا ہے، تو ان کی کوئی بات سمجھ آتی ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، ہمیں کام نہیں کر پاتے ہیں، لیک آف فوکسنس ہوتی ہے، ہم کام پہ فوکس نہیں کر سکتے۔ یہ جو لیک آف فوکسنس ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ مینٹلی آپ ویک ہیں، کہ آپ کا دھیان اس طرف ہے، شاید میں جو ہے اس وجہ سے کام نہیں ہو رہا، مجھے احتلام ہو جاتا ہے۔ آپ اگر احتلام کو ذہن سے نکال دیں تو آپ کے سارے کام ٹھیک چلتے رہیں گے۔ ویکنس ہمیشہ جو ہے بعض لوگوں کو ہوتی ہے، تھوڑی 15 20 منٹ، آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ وقتی ہوتی ہے، وہ سیٹل ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر احتلام بار بار آ رہا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر تو کوئی بندہ ینگ ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں احتلام کے بار بار ہونے میں کافی حد تک اس کا اپنا جو ہے فالٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ سوتے ہوئے جو ہے اس طرح کے خیالات سوچنا کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوں، یہ کا نوجوان بندہ ہے یہی سوچے گا کہ رات میں سونے سے پہلے یہی سوچے گا کہ میں ایک فلانی لڑکی سے بات کروں گا، فلانی سے یہ کام کر رہا ہوں، وہ کام کر رہا ہوں۔ جب وہ یہ سوچ کے سوئے گا ہارمون کا لیول ویسے بڑھ جائے گا، جب ہارمون کا لیول بڑھے گا تو احتلام ہو جائے گا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر آج کل کے نوجوان، سب نوجوان ہی، کوئی کسی میں کوئی تفریق نہیں ہے، سب پورن ویڈیوز، یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں ایڈلٹ ویڈیوز، تو خوب دیکھتے ہیں۔ تو جب دن میں ویڈیو دیکھیں گے ٹیسٹوسٹیرون ہائی ہوگا تو رات کو سوئیں گے
تو ڈیفینیٹلی اطلام ہی ہونا ہے. تو یہ تو بڑی وجہ ہے کہ بار بار اطلام ہونے کی. ایک تو جو خیال خود دن میں سارا دن خیال سوچتے رہنا یا رات میں خیال سوچنا سیکس کے ریلیٹڈ، فیمیل سیکس کے ریلیٹڈ، اور رات میں پھر کمپلین کرنا کہ رات میں اطلام ہو جاتا ہے، بار بار اطلام ہو جاتا ہے. اسی طرح سارا دن پورن ویڈیوز دیکھنی، ٹھیک ہے، اور رات میں جناب کہنا کہ بھئی اطلام ہو جاتا ہے، تو اطلام تو پھر ہوگا ہی. اس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کے، جم شم کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں کوئی سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کے یا کوئی اور، تو ان کو بھی کثرت سے اطلام ہوتا ہے. تو ان کو اطلام ہونے کی وجہ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول زیادہ ہونا ہے. لیکن کچھ اولڈ ایج پیشنٹس کو اطلام ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کی بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے کہ ہم اولڈ ایج ہیں، آج تک تو اطلام ہوا نہیں، درمیان میں ختم ہو گیا تھا، شادی ہو گئی تھی، لیکن اب جو زیادہ ہونا شروع ہو گیا. تو ایسے مریضوں کو بعض کا غدود کی انفیکشن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، پیشاب میں انفیکشن ہوتی ہے. اس وجہ سے بھی جو ہے ان کو یہ اطلام والے سمٹمز آ جاتے ہیں. ان کی اگر انفیکشن ٹھیک کر دی جائے ان کے دوائیوں سے تو ان کو یہ مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر شادی شدہ لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے بعض کا کہ ہم شادی شدہ ہیں، ہمیں پھر بھی اطلام ہو جاتا ہے. تو بالکل ہو سکتا ہے اگر آپ پراپر سیکس نہیں کر رہے. میں بار بار ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ ایک ینگ بندے کو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ سیکس کرنا چاہیے. اگر آپ سیکس پراپر نہیں کر رہے، آپ 15 دن بعد سیکس کریں گے تو جو سارا سیمن اکٹھا ہو رہا ہے، جو ہارمونز بلٹ اپ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اسی طرح ہی خارج ہونا ہے. ہاں اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو ہفتے میں 1 آدھ دفعہ 2 دفعہ کریں، درمیان میں 1 آدھا احتلام ہو بھی جائے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ سمٹمز رہتے ہیں، ان کے مردانہ ہارمون اچھے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پھر جو لوگ پراپر سلیپ نہیں لیتے، پراپر نیند نہیں لیتے، فضول کی انگزائٹی لیتے ہیں، انگزائٹی، سلیپ، پراپر کھانے کی روٹین پراپر نہیں ہوتی، روزوں میں احتلام کی جو ہے کیفیت بڑھ جاتی ہے. وہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ کھانے کی روٹین، سونے کی روٹین سب ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور انسان جب زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے تو احتلام زیادہ ہوتا ہے. تو اس یہ ساری روٹین جو چینج ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے بھی جو ہے احتلام کی کثرت ہو جاتی ہے. اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے. یہ سارے چیزیں، سارے فیکٹرز جو ہیں ریورس کر دیں، ان کو کسی خاطر میں نہ لائیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو بچ سکتے ہیں بالکل. اگر آپ جو ہے شادی شدہ ہیں تو آپ ریگولر ملاپ کریں، ہفتے میں 2-3 دفعہ ملاپ کریں تاکہ آپ کو یہ پرابلم نہ ہو. اگر آپ کو انفیکشن ہوا ہے اولڈ ایج وجہ سے، میں نے بتایا بعض کا غدود کا مسئلہ ہو جاتا ہے انفیکشن، تو اس کی دوائی لیں، خود بخود مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر جو آپ ینگ لوگ ہیں تو جن کی سب سے زیادہ یہ کمپلین ہوتی ہے، تو آپ رات میں اچھی اچھی چیزیں سوچ کے سوئیں، نہ غلط خیال سوچیں گے، نہ ہی اطلام ہوگا. پھر جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں وہ چھوڑ دیں، شادی جلدی کر لیں. شادی کریں گے، ملاپ کریں گے تو خود بخود یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ، اور اس کے علاوہ ریگولر ایکسرسائز سٹارٹ کریں. ایکسرسائز سے یہ ہوتا ہے کہ ہارمون جو ہے سارے وہ نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں، واش ہو جاتے ہیں، جو اور انرجیز جو ہیں وہ صحیح کیپیسٹی میں استعمال ہونے لگ جاتی ہیں. انگزائٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. جب بندہ تھک کے سوتا ہے نیند بھی صحیح آتی ہے، سلیپ پوری ہو جاتی ہے. اپنی نیند پوری رکھیں گے تو سب کچھ ٹھیک رہے گا. انگزائٹی ٹینشن نہیں ہوگی تو اطلام بھی نہیں ہوگا. تو جب یہ چیزیں ہم اپنے آپ کو ریورس کر لیں، پھر سب سے زیادہ کھانے کی روٹین ٹھیک رکھیں. کھانا کم کھائیں، تھوڑی بھوک رکھ کے کھائیں. اگر پیٹ اوور ہوگا تب بھی اطلام کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ان چیزوں پہ آپ عمل کریں، اطلام والا مسئلہ خود بخود سیٹل ہو جائے گا. اگر اس کے باوجود بھی پرابلم سیٹل نہیں ہوتا تو پھر کسی جو ہے سیکسولوجسٹ کو ملنے کی ضرورت ہے. ورنہ تو یہ پرابلم تو ایسا ہے کہ آپ خود بھی سالو کر سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ احتلام کے لیے آپ کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. احتلام ایک نیچرل چیز ہے جس کے کافی سارے فائدے ہیں انسان کی سیکشول ویل بینگ کہ اس میں مرد میں ہارمون پورے ہیں، اس میں کوئی مردانہ کمزوری نہیں ہے، ہوشیاری پراپر ہے، منی پراپر بن رہی ہے. یہ ساری چیزوں کی نشانی ہے احتلام کا ہونا. تو اس پہ پریشان نہ ہو زیادہ. پھر بھی اگر کوئی آپ مسئلہ محسوس کر رہے ہیں، پینفل ایجیکولیشن ہے، اگر احتلام ہوتا ہے تو ساتھ پین ہوتی ہے، ساتھ کوئی درد ہوتا ہے یا کوئی اور مسائل ہیں، تو آپ ضرور رابطہ کریں. آن لائن اپائنٹمنٹ کا نمبر بھی دیا گیا ہے، اسی نمبر پہ آپ جو ہے فزیکل اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں.